علامہ محمد اقبال صاحب ہمارے لیے کیا تھے؟ وہ ہمارے لیے ایک قومی شاعر تھے. انہوں نے پاکستان کا نظریہ دیا اور انہی کی وجہ سے انہوں نے ایک ہمیں مسلم قوم کو ایک جذبہ دیا کہ وہ پاکستان کو بنانے میں مدد کر سکیں اور ان کے اندر جذبہ ہے. وہ کیا بات ہے، وہ جذبہ ہے اب برقرار ہے؟ جذبہ ہے لیکن ویسا نہیں ہے. ویسا نہیں ہے. تو آج کیا کیا آپ نے آج کے دن؟ میں نے 6 نومبر کو اسپیچ کی تھی یہاں پہ. 6 نومبر کو اسپیچ کی تھی. اسپیچ کیا عنوان کیا تھا اسپیچ کا؟ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. کیا بات ہے، کر کے دکھائیں ذرا اسپیچ کیسے کرتے ہیں آپ. سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا. تاریخ کربلائے سخن دیکھنا کہ میں خون جگر سے لکھ کے ورق چھوڑ جاؤں گا. صدر فہم و ادراک اور ایوان خوددار و بے باک. ایوان حاضہ میں موضوع بر لب گفتگو ہے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. یہ شعر کلام الہی کی سورہ آل عمران کی آیہ 103 وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی تفسیر بیان کرتا ہے. ارباب علم و دانش، تاریخ گواہ ہے جو قوم تفرقہ میں پڑتی ہے وہ اپنی حیثیت چھوڑ بھول جاتی ہے. مسلم امہ کی موجودہ صورتحال اظہر من الشمس ہے کہ فرقہ بازی اور ذات پات انہیں گٹی میں پلایا جا رہا ہے. ہم نے قرآن کو ترک کر دیا، سنت سے منہ موڑ لیا، افعال صحابہ سے ناطہ توڑ لیا اور دین اسلام کی اصل صورت کو توڑ موڑ کر تصوف، فلسفہ اور علم الکلام جیسی فکریات میں الجھ گئے. صوفی و ملا نے کلام الہی کی ایسی تعویلات گڑی کہ خدا و جبرائیل و مصطفیٰ بھی حیران ہو گئے. ہر فرقہ کی 1.5 اینٹ کی مسجد نے ہمیں فقط رسم اذاں دے دی اور روح بلالی سے صدا کے لیے محروم کر دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ جہاد کے نام پر بندوق کی گولی اپنے ہی مسلم بھائی کے سینے میں اترنے لگی. جناب صدر، یہ فرقہ واریت کی لعنت ہے کہ کوئی دوا کارآمد ثابت نہیں ہو رہی. شخصیتیں جنم لے رہی ہیں اور مر رہی ہیں، بستیاں آباد ہونے سے پہلے اجڑ رہی ہیں، تہذیبیں نکھرنے سے پہلے دھندلا رہی ہیں، قومیں پیدا ہونے سے پہلے مٹ رہی ہیں. مگر اس تفرقہ میں ایک ظلم کی رات ایسی ہے جو نہ مٹ رہی ہے، نہ کٹ رہی ہے، نہ مر رہی ہے. صرف ظلم کی داستان رقم ہو رہی ہے اور ہوتی چلی جا رہی ہے. کبھی عالیشان محلات تو کبھی غریب کی کٹیا اس کا نشانہ بن رہی ہے. کبھی یہ فرقہ بندی علم کے معماروں کو سڑکوں کی خاک چھاننے پر مجبور کر رہی ہے تو کبھی ممبر کے رکھوالوں کو علماء سے زعماء بنا کر بد اخلاقی اور بد زبانی پر مامور کر رہی ہے. ہائے، اس بدبخت فرقہ بندی نے کشمیر کو لہو لہو کر دیا، شام کو آہو بکا میں مبتلا کر دیا، برما میں انسانوں کو جلا کر راکھ بنا دیا اور فلسطین کو آگ کے شعلوں کے حوالے کر دیا. جناب صدر، اس حفظدہ ماحول میں دل غمگین کی پکار یہ ہے، کہاں ہے ارض و سما کا خالق کہ چاہتوں کی رگیں کرے دے. ہوس کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے. کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے، افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی. جیسے آپ نے کہا کہ کوئی ادھر بھی دیکھے ادھر بھی دیکھے، لیکن ہمارے حکمران دیکھ ہی نہیں رہے ہیں. اب اس اسموک کی وجہ سے ویسے اسکول بند ہیں، بک ہو رہا ہے کہ یہ خوشی ہو رہی ہے کہ چھٹیاں ہیں؟ ہمارا اسکول ایسا ہے، ہمیں لگ جا رہا ہے.